ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں، چھوٹے بھائیوں، پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. وہی اللہ ہم سب کا پالنہار ہے، رب العالمین ہے، ہم سب کی تدبیروں کو بنانے والا ہے. اور اس اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا شکر اور احسان ہے اس بات پر کہ اس نے ہمیں دین دیا، دین اسلام دیا، اور دین اسلام پر کس طرح عمل کرنا چاہیے، کیسے اس کو اپنانا چاہیے، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رہنما کو بھیجا، ایک راہبر کو بھیجا، تاکہ ہم ان کو آئیڈیل مانیں اپنے زندگی میں، ان کی زندگی کو نافذ کرنے کی کوشش کریں اور آئیڈیل مان کر ان کے طور طریقوں کو اپنا کر صحیح راہ پر آنے، اہدنا الصراط المستقیم کے مصداق بننے کی ہم کوشش کریں. اللہ رب العالمین کو راضی کریں اور جنت میں داخل ہوں. اللہ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، جو بھی یہاں تشریف فرما ہیں، مرد حضرات، خواتین، سبھی کو اللہ تعالیٰ جس طرح بیٹھنے کی توفیق دی، جنت میں داخل ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے دینی بھائیوں، ہر جمعہ قاف پڑھا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جمعہ کے دن سورہ قاف اللہ کے نبی تلاوت کرتے تھے. ایک آیت بتا کر میں آگے بڑھوں گا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کا تذکرہ کرتا ہے، زمین کا تذکرہ کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھو کیسے ہم نے بنایا، کیسے ہم نے آسمان کو بلند کیا. یہ سب باتیں اللہ بیان کرنے کے بعد تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، اس کا معنی یہ کہ اس آدمی کے لیے، اس بندے کے لیے یہ بہت بہترین نصیحت ہے جو اپنے دلوں کو نرم رکھتے ہیں. نرم کرنا اس معاملے میں نہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی، سامنے والا ہمیں ٹوک رہا ہے تو ہم خاموش رہیں، یہ غلطی نہیں، یہ نرمی نہیں ہے. نرمی اس بات کی ہے کہ ہمیں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں. اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جا رہے ہم یہاں تحقیق نہ کریں،
کہ کیا اس کے کرنے سے فائدہ ہے فائدہ نہیں ہے، یہ نہ دیکھیں، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، تو ہم فوراً عمل کریں، یہ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے ہم نرم ہو جائیں، یہ مطلب ہے اپنے آپ کو جھکائیں، اپنے آپ کو نرم کریں، اللہ کی بات کے اوپر، رسول کی بات کے اوپر فوراً عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اللہ سے میں دعا کروں گا اللہ ہم سب کو جو باتیں ہم جمعہ کے دن سنتے ہیں، صبح شام کے دروس سنتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آج جو جمعہ کا پیغام میں آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں وہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں مسجدیں بنانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں، کیا فرمانا اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے کہ مسجدوں کو تعمیر کرنے کے سلسلے میں اسلام ہمیں کیسی تعلیم دیتا ہے، اس بارے میں آج ہم سنیں گے۔ دیکھو یہ موضوع میں اس لیے چنا ہے، حالات آج ہمارے آس پاس بڑے خطرناک اور نازک سے نازک ہوتے جا رہے ہیں۔ کہیں منی پور کا قصہ سامنے آتا ہے، کہیں ہریانہ کا قصہ جہاں پہ 700 گھر جلا دیتے ہیں، 700 گھروں کو ڈھا دیتے ہیں، اس میں 80% مسلمانوں کی آبادی رہتی ہے، مسلمانوں کے اوپر پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر الزامات لگا کر ان کو قید خانے میں ڈالا جاتا ہے۔ بڑی تکلیفیں، بڑے نازک حالات ہمارے آس پاس چل رہے ہیں۔ تو میرا موضوع یہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اصل جو کام ہے ہم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مساجد کے سلسلے میں کیا بیان فرمایا اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس بارے میں اگر ہم پہلی بات ہی اگر ہم سنیں کہ مسجدوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا نام دیا، مسجدوں کو تعمیر کرنے والے کون ہوتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے کون ہوتے ہیں، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں ما كان للمشركين على ان يعمروا مساجد الله ان يشهدوا على كفرهم ما كان على المشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم واولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ تو یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ مشرکین کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں مشرک اس لائق نہیں ہے کہ وہ مسجد کو تعمیر کر سکے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے پاسبان، کعبۃ اللہ کے جو نگران تھے، جب اسلام شروعات میں داخل ہوا، جب اسلام کی بول بال جب پھیل رہی تھی، اس ٹائم پہ کعبۃ اللہ کی نگہبانی کرنا اور حاجیوں کو جو دور دور سے لوگ آتے ہیں ان کو پانی پلانا یہ بہت بڑا کام سمجھا جاتا تھا۔ مسجد کو آباد کرنا یہی ان کا معنی اور مطلب سمجھا جاتا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کافر ہیں، کافر جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، کہ یہ اپنے کفر میں خود دلیل ہیں کہ یہ کافر ہیں۔ یہ کافروں کا کہنا کہ مسجدوں کو ہم آباد کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں، دیکھو مسجد کی نگہبانی کر لینے سے کافی نہیں ہے۔ جو اسلام جب شروع میں آیا تھا تو نگہبانی کرنے والے فخر سے بول رہے تھے کہ ہم نگہبانی کرتے ہیں مسجدوں کی، مسجدوں کو ہم آباد کرتے ہیں بول کر، حالانکہ مشرک ہیں، یہ شرک بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ دعویٰ ان کا جھوٹا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ 5 کام ایسے ہی جو مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو تعمیر کرنا۔ انما یعمر یعنی مسجدوں کو تعمیر کرنا، اس کا معنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ مسجدوں کو تعمیر کرنا اور آباد کرنا دونوں ہم معنی، سیم معنی۔ اللہ فرمایا کہ مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں، وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھو ہم اپنے آپ میں ٹٹولے کہ کیا ہم باقی ایمانوں میں اللہ پر ہمارا مکمل ایمان ہے یا نہیں، ایمان لانا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور زکوٰۃ اگر فرض ہے تو زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَلَمْ یَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کو ہی ڈرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ نے فرمایا یعنی یہی لوگ ایسے ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پا جانے والے ہیں۔ ہدی للمتقین، اللہ نے فرمایا کہیں پر کہ ہدایت اللہ سے ڈرنے والوں کو ملتی ہے، وہ ڈر یہاں بھی بیان کیا گیا۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں،
وہی لوگ مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور مدرا لگایا اللہ تعالیٰ باقاعدہ کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں، بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو دیکھو مسجدوں کو آباد کرنا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنا کہ جہاں جہاں جس طرح سے بھی نماز پڑھی جائے وہاں ہم جمع ہو جائیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی خاطر مسجد کو بنانا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں مسجد کو بنانا، عہدے کے لیے، نام کے لیے، شہرت کے لیے، اور نہ جانے لوگوں کی خواہشیں کیا کیا ہوتی ہیں کہ کوئی کسی کے اوپر پوٹی کرنے کے لیے بھی مسجد بنا رہا۔ اللہ کو اگر راضی کرنے کے لیے مسجد بناتے ہیں، ایسی مسجدیں اصل میں آباد کرنا معنی ہوتا ہے۔ اصل آبادی ان کی ہے جو مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی خاطر مسجد کو بناتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی فضیلتیں سنائی۔ فضیلت سب سے بڑی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد کو بنائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد کو بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر بناتا ہے۔ اب یہ بات ہمیں سنیں، بارہا سنیں تو ہمیں بیزار آتا ہے، سر جھک جاتا ہے ہمارا۔ میرے بھائیو ذرا اپنے دلوں کو ٹٹولو کہ مسجد کو بنانے کا معنی اور مطلب یہ نہیں کہ ہم 25 لاکھ 50 لاکھ کروڑ روپے رکھیں۔ آپ اس بات کے اوپر غور کرو، مسجد کو بنانے کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں، حدیث بیان کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں، آپ سے ہی آپ کو سوال کرتا ہوں، اپنے آپ سے آپ سوال کرو کہ کیا آپ اس کے بھی استطاعت والے نہیں ہیں؟ یعنی اتنی چھوٹی سی ہیلپ۔ دیکھو حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بیان کرتے ہیں، من بنا مسجدا للہ کمفحص قطاط، سبحان اللہ، او اصغر بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ دیکھو حیران ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے اتنا آسان بنایا ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا فضل کیا ہے، مسجد بنانے کے لیے 4 6 دیواریں کھڑے کرنے کی ذمہ داری لے لینا، 10 موٹے 20 موٹے سیمنٹ لے لینا، یہ معنی نہیں ہے۔ حدیث کا ترجمہ آپ سنو، حیران ہو جائیں گے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسجد کو جو بھی اللہ کی خاطر بنا رہا، کیسا؟ ایسا کہ چڑی کے گھونسلہ، چڑی کے گھونسلے کے برابر میں اگر کوئی مسجد کو بنائے، یا اس سے بھی چھوٹا، او اصغر، اس سے بھی کم، مطلب یہ کہ ایک اینٹ آپ لا کے دیں مسجد میں، ایک اینٹ آپ مسجد کی لگا دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو جنت میں گھر دے گا۔ کیا بھئی ہم 20-50 جنے بیٹھے ہیں، ایک ایک اینٹ لانے کی استطاعت نہیں ہم میں؟ اگر آپ کے سامنے مسجد کے سلسلے میں بات کہی جا رہی ہے کہ مسجد یہاں بن رہی ہے، مسجد کی کشادگی یہاں ہو رہی ہے، مسجد کی تعمیر یہاں ہو رہی ہے، تو وہاں پر سبحان اللہ اللہ کی باتیں ہونے والی، وہاں اللہ کا گھر بننے والا ہے، وہاں بیت اللہ ہے، قال اللہ قال رسول، یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر 24 گھنٹے فرشتے موجود ہوتے ہیں، 24 آورس وہاں پہ فرشتوں کی موجودگی حاضر رہتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ مسجدوں کے اندر ہونے والے کاموں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹی مسجد، مطلب یہ ہے کہ چھوٹی مسجد کا اتنا بڑا ثواب، اتنی بڑی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور اہمیت بھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اہمیت اس بات پر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کتنا اہم بنایا مسجد کو، کتنا امپورٹنٹ بنایا مسجد کو۔ آپ اندازہ کرو، کوئی مسجد میں آگے کاروباری کرنا چاہے، بدوا اسلام دینا نہیں چاہتا، کسی کے بگاڑ کو اسلام کبھی بھی پسند نہیں کرتا، دعائیں دینے کا اسلام ہمیں کہتا ہے، سلام کرو، سلام میں بھلائی ہے، ایک دوسرے کی محبت بڑھتی ہے، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ مسجد میں اگر کوئی کاروباری کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے بدعا دو کہ اس کا کاروبار بیڑا، اس کا پورا کا پورا بیڑا غرق ہو جائے۔ مسجد اتنی اہم ہے، اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کوشش کرو چھوٹی سی چھوٹی بھی مسجد آپ بنانے کی۔ چھوٹی مسجد کا معنی آپ مسجد میں کچھ حصہ رکھا ہو، یہ مطلب ہے۔ سبحان اللہ، اگر کوئی گم گئی چیز، گم شدہ چیز کے بارے میں اعلان کر رہے مسجد میں، میری یہ چیز گم گئی، کسی کو ملے تو لاکھوں دیو، یہ اگر بول رہے کوئی، تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ اس سے کہو کہ تجھے وہ چیز ملے ہی نہ۔ مسجد ایسی جگہ ہے، مسجد ایسی چیز ہے سبحان اللہ جہاں پر اللہ کے علاوہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا،
اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پکار نہ ہو، کوئی بھی دوسرے نام وہاں اللہ کے گھر میں پکارے نہ جائیں۔ صحابہ اکرام اتنا شدت کے ساتھ وہ عمل کرنے لگے کہ ہم کسی اپنے بھائی عبداللہ عبد الرحمن کو بھی زور سے پکارنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اب اس قدر عمل ہوتا تھا۔ مسجد ایسی جگہ ہے میرے بھائی، اسی لیے آپ کے بارے میں، ہم سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے اتنا آسان بنایا کہ مسجد کے لیے آپ کوشش کرو۔ آج ہمارے لیے ضروری ہے مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو تعمیر کرنا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابنوا المساجد، مساجد کو بناؤ، وَيُنَزَّفُ بِهَا، اور ان کو پاکیزہ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہمارے زمانے میں گلی گلی محلے محلے میں ایک مرکز کے نام پر مسجد بن جاتی تھی، ایک مسجد ہماری بن جاتی تھی، وہ ہم سب کے لیے مرکز ہوا کرتا تھا، ہم سب کے لیے مرکز ہوا کرتا تھا۔ ہمارے جسم کے اندر ایک مرکز کی حیثیت دل ہے، ایسے ہی ہمارے اپنے محلے میں، اپنے ایریے میں مسجد ایک مرکز کے نام سے جانی جاتی تھی۔ کچھ ضرورت ہے تو مسجد وہاں سپورٹ اور سہارا بن جاتی تھی۔ سبحان اللہ، مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں، تعلیم وہاں ہوتی ہے۔ وہ اس وقت جب ہندوستان جب آزاد ہوا تو سبحان اللہ میرے بھائیوں، ایسے ہی نوجوانوں کو تعلیم اور تربیت دی گئی۔ یہی نوجوان اٹھ کے کھڑے ہوئے جو مسجدوں کے اندر ہی تعلیم سیکھی تھی، مدرسوں کے اندر ہی تعلیم سیکھی تھی، اور یہی نوجوانوں نے مل جل کر اس ملک کو آزاد کیا تھا۔ اور مسجدوں کے اندر ہی سے بڑے بڑے یونیورسٹیز قائم ہوئے۔ ایک نام جو یونیورسٹی اور ایک بڑی زبردست لائبریری کا نام حضرت ابو ہریرہ، ایک زبردست مفسر اور فقیہ الدین، دین کے بڑے مفقی، دین کے بڑے سمجھدار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دین کے سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور حلال حرام کا علم رکھنے والے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بڑے بڑے ہستیاں مسجد ہی سے نکلی، مسجد ہی کے اندر تعلیم حاصل کی۔ اصحاب صفہ نامی مسجد کے لگ کر ایک چبوترا رہتا تھا، اس میں 70 صحابہ گھر بار کو چھوڑ کر صرف مسجد میں رہ جاتے تھے، ان کا کھانا دانا پانی سب مسجد ذمہ تھا، مسجد ذمہ تھا۔ وہاں پہ کوئی ایسا کھڑ کے اعلان نہیں کرتا تھا آؤ بھائی مل جل کے ہمیں تعاون کریں، ایسی بات نہیں تھی۔ دکھتا تھا کوئی مجبور ہے تو فوراً گھر گیا، لایا دیا، ضرورت کو پوری کیا، اپنے بھائی کی مجبوری کو وہ دور کیا، اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کیا، ایسے تھے وہ مساجد۔ سبحان اللہ میرے بھائی، آج ہمارے نوجوان بھٹکے ہوئے، ہمارے بڑے بوڑھے مسجدوں سے دور ہیں۔ میرے بھائیوں، مسجد کی اہمیت کو ہم سمجھے ہی نہیں۔ اللہ نے اعلان کروا ہے ہر وقت 5 ٹائم، سبحان اللہ، آپ کو مجھے توجہ دلائی جا رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دیکھو یہاں ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنا ایمان ہے یہاں پہ، آؤ یہ کامیابی ہے تمہارے لیے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، یہ کامیابی ہے تمہارے لیے۔ 5 ٹائم ندا دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اس آواز کو سن کر ہی شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگے گا، دم دبا کے بھاگے گا شیطان۔ اس آواز کے اندر اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے، ذرا آپ سوچو کہ ہم اس آواز کے اوپر ماننے والے اور عمل کرنے والے بن جائیں، شیطان ہمارا ٹکر لے سکے گا، مقابلہ کر سکے گا شیطان؟ میرے بھائی سمجھ میں آ رہی بات سمجھ میں آ رہی نا؟ شیطان کو یہ آواز اتنی بری لگے گی، اتنا خراب لگے گا شیطان کو کہ وہ دم دبائے بھاگے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آدمی جب ایک دم ڈر جاتا ہے، بہت زیادہ اسے خطرہ لاحق ہوتا ہے، تو اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، وہ بھاگے گا۔ شیطان کی مثال ہمیں بتائی جا رہی، ایسے ایسے کلمات، سبحان اللہ، ہمارا اسلام ہے، ہم اس کو ماننے والے، اس کو ہم جگہ دیتے ہیں دل میں، اس کو ہم جگہ دیتے ہیں اپنے اعضاء میں، ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے کے ساتھ ہی ہمارے اعضاء و جوارح سے ہمارا عمل ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں عمل۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو سبحان اللہ، آپ دیکھو پھر شیطان کے باوا دادا بھی آ جائیں، سبحان اللہ، ایمان والے کو بال بیگا بھی نہیں کر سکتے، ایمان والے کا ذرہ برابر بھی ٹکر نہیں لے سکتے۔ تو میرے بھائیوں، مسجدوں کو بنانا، مانا اور مطلب یہ ہے، اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے اتنی رکھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر اجاگر کیا، اس کو کھینچ لایا اللہ تعالیٰ، یعنی مسجدوں کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہے یہ مسجدوں کو آنے کی طرف۔ مسجدیں جہاں ہوتی ہیں یہ حفاظت کے اڈے ہوتے ہیں۔
اللہ رب العالمین کے گھر ہیں وہاں حفاظت کی جاتی ہے. جو آدمی حدیث میں آتا ہے جو آدمی اللہ کے گھر کی طرف نکلتا ہے اللہ اس کو اپنے ذمے میں لیتا ہے, اس کی حفاظت اللہ کرتا ہے. اس کی حفاظت اللہ کی جانب سے ہوتی ہے, فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں نکل پڑے. اور 3 فائدے ایسے ہیں سبحان اللہ. ایک تو یہ کہ مسجد حفاظت کی جگہ ہے. مسجد جہاں بھی ہوتی ہے اس ایریے میں وہاں کے جو جتنے مسلمان ہیں مسجد سے لگے, سنو بیان سنو, باتیں نہیں کر رہا, جہاں مسجدیں ہوتی ہیں وہ ایریے کے جو تمام مسلمان جہاں مسجد سے لگے ہوئے ہیں ایسے مسلمانوں کے لیے یہ حفاظت ہے. اور ساتھ میں 3 فائدے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے. ایک فائدہ یہ کہ حکمت کی باتیں آپ کو ملتی ہیں, دین کی باتیں آپ کو ملتی ہیں, سمجھ آپ کی بڑھے گی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے آپ کو دعائیں دیں گے, رحمت کی دعائیں دیں گے. دوسرا انعام اللہ تعالیٰ رحمت سے نوازے گا, رحمت کے فرشتے ان کے حق میں رحمت کی دعائیں کریں گے. تیسرا انعام بتایا گیا کہ ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں, میں اور آپ یہاں مل جل کے بیٹھے ہیں, آپ اپنے آزو بازو لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. حشر کے میدان میں لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے, کہاں گیا میرا پڑوسی جو میں نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا میرے بازو بیٹھتا تھا. نظر نہیں آئے تو اللہ سے پوچھیں گے, اللہ وہ بندہ مجھے نہیں دکھ رہا, میرا بھائی نظر نہیں آ رہا مجھے. کتنی بڑی بات ہے, حشر کے میدان میں سب لوگوں کی بولی بند ہو جائے گی. انبیاء علیہ السلام بھی خاموش, بات کرنے کی طاقت ابھی نہیں ملی, ایک کو ملتی جاتی. ان بات کرنے والوں میں سبحان اللہ ایک بندہ وہ بھی رہے گا جو مسجد کے اندر سبحان اللہ حاضری دیا کرتا ہے. آپ غور کریں, مسجد میں آنے والا جو اپنے پڑوسی مصلی کو دیکھتا تھا وہ مصلی نظر نہ آنے پر اللہ سے پوچھے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, ڈھونڈ لے گا باقاعدہ کہاں گیا میرا ساتھی بول کر. جہنم میں اگر گیا ہے, ایمان اس کے اندر ذرہ برابر بھی ہے تو اللہ سے سفارش کرے گا. کتنی بڑی دولت کی بات ہے. حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ جو 7 سائے نصیب کرے گا ان میں سے ایک وہ بھی آدمی ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو, مسجد سے لگا ہوا ہو. آج ہمارا دل پیسوں سے, مال سے, دھن دولت سے, عیش و آرام سے, نیند سے, سب چیزوں سے ہمارا لگا ہوا ہے. نہیں لگا ہے تو مسجد سے نہیں لگا ہے. میرے بھائیو کوشش کرو کہ مسجد سے ہم اپنے آپ کو جوڑ لیں. اگر نہیں جوڑے تو وہ دن دور نہیں ہے جو ہمیں آج دکھایا جا رہا ہے. مسجدیں اگر حفاظت میں یعنی جو ہمارے جو ملک کے اصول کے مطابق اگر نہیں ہے تو ان مسجدوں کو ڈھا دیا جا رہا ہے. آپ سنے ہیں واقعہ یو پی کے اندر, اتر پردیش کے اندر کئی ایسے مسجدیں, کئی ایسے مدرسے اسکولوں میں تبدیل ہو رہے ہیں. مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے, گرا دیا جا رہا ہے اور مندروں کو تعمیر کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں میں یہ نہیں بتا رہا ہوں, ڈرانے کی بات نہیں ہے, میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. آج ہم نے مسجد کو چھوڑ دیا, آج ہم تہذیب جو انگریزوں کی تہذیب کو پسند کیا تو اللہ ایسے ہی کرے گا. تیری سانسوں میں, ایک شاعر بڑا اچھا بولا کہ تیری سانسوں میں بسی ہے تہذیب فرنگی, تیری سانسوں میں بسی ہے تہذیب فرنگی. اس کا معنی کیا ہے معلوم؟ ہم جو بھی جینا جو طریقہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں ایسا ہی رہوں گا, میرے جینے کا سٹائل یہ ہے, میں مسجد میں زیادہ نہیں آؤں گا, نمازیں میرے لیے فرض نہیں ہیں, ایسا اگر سمجھ رہے ہیں, ایسا اگر سوچ رہے ہیں تو یہ جو دوسروں کا دیکھا دیکھی, دیکھ کر دوسروں کا سٹائل اپنانا, یہ فرنگی ہے. یعنی یورپ کے ممالک کے جو جتنے بھی لوگ ہیں جو سٹائل سے جی کر بتاتے ہیں, وہ ان کا لائف سٹائل بتاتے ہیں. سوشل میڈیا آنے کے بعد, موبائل فون آنے کے بعد اتنا آسان ہو گیا کہ بندہ اسی کے اندر مگن ہو جاتا ہے. ایک نوجوان بچہ اسی میں لگا ہوا رہ جا رہا, اسی کے اندر نظر آنے والی چیزوں کے پیچھے پڑ جا رہا, اس کو لگا کر اپنے اصل مقصد سے بھول جا رہا ہے, اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور ہو جا رہا ہے. تو ایسے ہو جانے کو فرنگی کہتے ہیں, تہذیب فرنگی کو اپنایا ہے. تیری سانسوں میں بسی ہے تہذیب فرنگی, سنت پہ عمل تو ہی بتا کون کرے گا. میرے بھائیو مسجد تو بنا دیے, کیا ضرورت تھی یہاں پہ مسجد بنانے کی؟ مسجد تو بنا دیے, شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ہم نمازوں میں سستی کر رہے ہیں, ہم نمازوں میں کوتاہی کر رہے ہیں, ہم مسجدوں کو نہیں آتے ہیں, 5 ٹائم ندا آنے کے باوجود ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, ہم اپنے کاموں میں اور کمپنیوں میں بزی ہیں. تو اللہ سے ڈرے میرے بھائیو,
اللہ کا گھر یہاں موجود ہے تو اللہ کے در و دیوار گواہی دینے والے ہیں. آپ اپنے اعضاء جب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کریں گے وہ اعضاء بھی گواہی دینے والے ہیں. ہم مسجدوں کو اگر بھول گئے, مسجدوں سے اگر ہم دور رہے تو میرے بھائی وہ دن دور نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ عذابات کی شکل میں نازل کر رہے ہیں, وہ عذابات یہاں بھی آ جائے. ہم ڈرے ذرا, اللہ رب العالمین کی خشیت اور خوف اور الہیت کو اپنے دلوں میں پیدا کریں. میرے بھائی یہ اللہ کے گھر ہیں, ہمارے لیے یہ ذمہ داری ہے. ہم میں ہر ایک مسلی, ہم میں ہر ایک ذمہ دار ہے کہ یہاں آنا, یہاں آباد کرنا, یہاں آتے جاتے ملتے جلتے بڑھوتری قوت اور طاقت کو بڑھانا یہ ہم سب کا فرض ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے. میرے بھائی پھرنے سے پہلے ٹھان لیں کہ مسجدوں کو آباد کرنے کے اتنا بڑا ثواب ہے, اس قدر ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں, فجر کی نماز کے سلسلے میں, حدیثیں تو بے شمار ہیں. اللہ کے نبی ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ کون چاہتا ہے کہ اس کی نیکیاں بڑھیں اور اس کے درجات بڑھیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں, آپ کہیں ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے, من توضا فی البیت, اپنے گھر میں وضو کرے اور چل کر آئے مسجد کی طرف, مسجد کی طرف چل کر آئے, جتنی دور سے چل کے آتا ہے اتنا زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے. جو آدمی چل کے آتا ہے ایک قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی, ایک گناہ مٹا دیا جائے گا, ایک درجہ بلند ہوگا. میرے بھائیو ایمان جس کا ہے, مسلمان ہیں ہمیں تو ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. ایمان لائیں گے تو وہ مزہ ہمیں ملے گا, ورنہ ہمیں جتنا بھی چیخو چلاؤ جمعے کے خطبے ہو ہمیں کوئی احساس نہیں ہونے والا. ایمان لا رہے میرے بھائیو, میں حدیث بتا رہا ہوں آپ کو ایمان ہے اس بات پر, ایمان ہے میرے بھائیو, الحمدللہ ایمان ہے, ہمیں الحمدللہ بولنا ہے. ایمان نہیں ہے ہمارا. مسجد کو جب ہم آتے ہیں ایک قدم مسجد میں آنے سے پہلے گھر میں وضو کر کے آئے تو ایک قدم کا بدلہ, ایک قدم کا انعام اللہ دے رہا ہے. ایک نیکی لکھتا ہے, ایک گناہ معاف ہوتا ہے, ایک درجہ بلند ہوتا ہے. درجہ بلند ہونا بولے تو کیا ہے, جنت میں اللہ تعالیٰ بڑھوتری دے گا, عزت دے گا, عزت کا درجہ اللہ بڑھاتا ہے, عزت کا مقام اللہ بڑھاتا ہے. پروموشن بولتے نا, پروموشن ملتا ہے اللہ تعالیٰ. جنت میں جو جگہ ہے اس سے بھی بڑی قیمتی والی جگہ اللہ دے گا. یہ درجہ ہے. ایک درجہ دوسرے درجے سے کتنا بڑا رہے گا معلوم ہے, ایک سٹار کتنا بڑا ہے, ایک ستارہ وہ کتنی دور ہے, اتنی دوری پر رہے گا, اتنا بڑا درجہ اللہ دے گا. میرے بھائی آپ ذرا ایمان لائیں, احساس کریں. احساس کی بے حد ضروری ہے ہمارے لیے. جمعہ آیا پھر جمعہ آئے گا, ہمیں ہمارے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہے تو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. ہمیں بول رہے ہیں کہ بچے بدلتے نہیں, معاشرہ بدلتا نہیں, گاؤں بدلتا نہیں. ارے بھائی پہلے آپ بدلو, پہلے آپ آؤ مسجد کو, اللہ کے گھر کو آؤ, تربیت اور سیکھو, تربیت کو اپناؤ. اللہ کا گھر یہ ایسی جگہ ہے سبحان اللہ. اب احب البلاد الى اللہ, احب البلاد الى اللہ مساجدها. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں. اللہ کے گھر میں ہم آ رہے ہیں, اللہ کو یہ جگہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں کو پسند کرتا ہے جہاں پر ہم آئے تو اللہ پسند کرتا ہے. آنے والا سبحان اللہ اللہ کا مہمان ہے. دیکھو حیران ہوتے ہیں ہمیں, اگر احساس ہوگا تو سبحان اللہ دل خوشی سے بھر جائے. حق علی المزور, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, مہمان کا میزبانی کرنا, مہمان کی عزت کرنا, تکریم کرنا میزبان کے اوپر ضروری ہوتا ہے. گھر کس کا ہے, اللہ کا ہے. مہمان کون ہے, مسجد کو آنے والے. میزبان کون ہے, اللہ. سبحان اللہ. بھائی یہ معمولی انعام نہیں ہے, یہ ہم بہت ہلکا لے رہے ہیں. معمولی انعام ہے کیا, 5 ٹائم مسجد کو آئے, 5 مرتبہ آپ کو اللہ کی میزبانی ملے. صحابہ کرام ڈھونڈتے تھے نیکیوں کو, مسجد کو جانے کے لیے بہانوں کو ڈھونڈتے تھے. بہانہ آج ہمارے لیے بہانہ ہے کہ مسجد کو ہم دور ہوں, مسجد کو ہم چھوڑیں, نماز کو ہم چھوڑیں. چھوٹا چھوٹا بہانہ ہمیں ملتا ہے, ہم مسجدوں کو آنے سے رک جاتے ہیں, نمازوں کو ہم کتراتے ہیں. میرے بھائیو اس میں ہم سب شامل ہیں. ہم سب دعا کریں, اللہ سے توبہ کریں, اللہ سے ڈریں اس معاملے میں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم بہانہ تلاش نہ کریں. اللہ کے لیے میرے بھائیو پانچوں وقت میں اللہ تعالیٰ ایسا موقع دے رہا ہے کہ اللہ اپنے گھر میں بلوا رہا ہے.
اپنے گھر کی طرف دعوت دے رہا ہے تو یہ بہت بڑا انعام ہے. ایسے انعام کو ہم ہاتھ سے جانے نہ دیں. دیکھو میں بتا رہا تھا ایک آدمی جب گھر میں وضو بنا کے مسجد کی طرف آئے ایک قدم کے بدلے میں اللہ ایک نیکی لکھے گا, ایک گناہ معاف کرے گا, ایک درجہ بلند کرے گا. صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے 1 سال کے برابر روزے رکھنے کا ثواب دے گا. 1 سال کے برابر روزے رکھنے کا ثواب کون رکھتا بھائی؟ 1 سال کے روزے, مہینے کے اندر 3 روزے رکھنا مشکل ہے ہمارے لیے. 13, 14, 15 3 جمعرات کا روزہ رکھنا مشکل ہے ہمارے لیے. کام ہے, وہ ہے, یہ ہے, ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں. سنت ہے نا, ایک قدم آپ آؤ. دیکھو ایمان ضروری ہے, یہاں بھی ہمارے لیے ایمان ضروری ہے. مسجدوں کو تعمیر کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وہ ایمان یہاں بھی ہمارے لیے لازمی ہے. ہم ایمان نہیں رکھتے, مسجد کو آئے پھر چلے گئے, جیسے کہ تھے ویسے بن گئے. کوئی فرق, کوئی تبدیلی, کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا. ہم اگر آ رہے مسجد کو ذرا احساس کے ساتھ آئیں, اللہ کی خاطر آئیں, اللہ تعالیٰ کے علم کو سیکھنے کے لیے آئیں. سبحان اللہ, اگر یہ نیت اگر آپ کی ہے تو مسند احمد کی حدیث ہے حج کے برابر ثواب ملے گا. صحیح حدیثیں, میں ضعیف حدیثیں نہیں بتا رہا ہوں, بالکل صحیح حدیثیں ہیں. یہ بڑے بڑے کبار علماء اپنے بیانوں میں ان احادیث کو بیان کیے. ایسی باتوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں میرے بھائیوں. آج ہم ایسی باتوں کو بہت کم سمجھیں, ایسی باتوں کو ہم بہت حقیر سمجھیں, اسی لیے ہم مسجدوں کو نہیں آ رہے. آتے بھی ہیں تو کچھ لے کے نہیں جا رہے, آتے بھی ہیں مگر لے کر نہیں جا رہے ہیں. کیوں لے کر نہیں جا رہے ہیں؟ اسی لیے کہ ہمیں احساس نہیں ہے. ان باتوں کا احساس ہمیں ہونی چاہیے. ایک حدیث دیکھیے میں پڑھتا ہوں. ابھی امامہ رضی اللہ تعالیٰ الباہلی رضی اللہ فرماتے ہیں من توضأ الى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر, جو آدمی وضو بنا کے گھر میں مسجد کی طرف نکل آتا ہے اور 2 رکعتیں پڑھتا ہے, فجر کی جو فرض نماز ہے اس سے پہلے 2 رکعتیں, كتبت صلاته يومئذ. ہمیں ایک حدیث سنیں باقاعدہ, فجر کی جو 2 رکعت ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. ہمیں سنیں نا, اس کا معنی بھی آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ پوری دنیا کو سونا بنا دے, پوری دنیا کے اندر تمام چیزیں آپ کی ہو جائیں, اس سے بھی بڑھ کر, اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ فجر کی 2 رکعت. اللہ نے ہمیں کتنے دن دیا, کتنے دن اب تک ہم گزارے, ابھی کتنے دن باقی نہیں معلوم ہے. غنیمت جانے اسی وقت اسی کو آخری نماز سمجھیں گے تو اللہ ضرور ہمیں ثواب دینے والا ہے. کتنا بڑا انعام ہے کہ پوری دنیا کی تمام خیر متاع دنیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تمام دنیا کے ساز و سامان سے بڑھ کر اور بہتر 2 رکعت کی نماز ہے. ابھی جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ دوسری حدیث ہے, دوسری فضیلت اس میں بیان کی گئی. كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار كتبت في وفد الرحمن. اللہ کے نبی کہتے ہیں 2 انعامات یہاں بیان ہوئے. اس ٹائم پہ جب 2 رکعت فجر کی فرض نماز پڑھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے, وضو گھر میں بنا کے آیا ہے, 2 رکعت پڑھنے کا ثواب سنت ہے, یہ فرض نہیں ہے. فرض کا یا سنت کا 2 رکعتوں کا وہاں پہ ملا کے بولا گیا وہ حدیث جو دنیا اور دنیا کے اندر کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. دونوں میں سے ایک ہے, وہاں وضاحت نہیں ہے. یہاں وضاحت مل گئی کہ فرض نماز سے پہلے کی جو 2 رکعت ہے ان کی 2 فضیلتیں بیان ہوئی. یہ کہ اس کی جو 2 رکعت نماز ہے یہ نماز نیک لوگوں کی نماز میں اس کو شمار کر دیا جائے گا, نیک لوگوں کی لسٹ میں اس کا نام لکھ دیا جائے گا. دوسری فضیلت یہ کہ اس کو رحمان کے گروپ میں شامل کر دیا جائے گا. عباد الرحمان سنیں آپ, عباد الرحمان کی کئی صفتیں 18 صفتیں یا 20 صفتیں بیان ہوئی قرآن مجید میں, رحمان کے وفد میں ان کو شامل کیا جائے گا. بھائی اتنی بڑی فضیلت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد چھوٹی ہی بناؤ, مسجد کے اندر چھوٹا ہی حصہ لگاؤ, اس کا ثواب بہت ملنے والا ہے. ایک اور واقعہ آپ اس سے پہلے سنے ہیں, وہ واقعہ مقصود الحسن فیضی علیہ حفظہ اللہ ان کے زبانی میں سنا. عرب کے اندر ایک آدمی ایک بڑا سیٹ مسجد بنانے کے لیے تیار ہوا. اللہ کی خاطر اس نے مسجد بنانے کے لیے اٹھا اور تمام کاریگروں سے, کام کرنے والوں سے کہا, تمام بیلداروں سے کہا, دیکھو کون بھی کچھ آگے دیں گے کوئی چیز نہیں لینا, یہ کام میں اپنے اون پیسے سے کرنا چاہ رہا ہوں. پورا اس میں کنکر پورا تمام چیزیں اس کے اندر میرے رہیں گے, کنکر سے لے کر پتھر سیمنٹ کٹی سب میرے رہیں گے, کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہونا. اس نے کہا
اس کے بعد چند دن ہوئے، بلڈنگ کھڑی ہو رہی، دیواریں کھڑی ہو رہی، وہاں سے کچھ لوگ جا رہے تھے، ایک بوڑھی عورت جا رہی تھی. بوڑھی عورت دیکھ کے اس کے پاس ایک ہاتھ سے بنائی تھی جو چیزیں اٹھانے کے لیے، پتھر وغیرہ اٹھانے کے لیے، سیمنٹ اٹھانے کے لیے، ٹوکرا بولے یا کڑھائی بولے، وہ لا کر اس نے ایک بیلدار کو دی، کام کرنے والے کو بتائی، بھائی یہ تم رکھ لو اپنے پاس، کچھ کام آئے گا. کام والے نے کہا دیکھو ہمارا مالک ہمارے کو منع کیا ہے کسی کے پاس سے کوئی چیز نہیں لینا بول کر، مگر میں اسے یعنی کام نہیں کر سکتا، میں یہ خیانت میں نہیں کر سکتا. وہ بوڑھی عورت بولی اس سے کیا ہوگا بھائی، اس سے کیا ہوگا، مسجد تھوڑی سے بن جا رہے، یہ تم رکھ لو کچھ کام آئے گا، ہیلپ ہوگا اس سے. پھر وہ رکھ لیا. اس کے بعد مسجد بن گئی، پوری مسجد بن گئی. اوپننگ ہے، اوپننگ کے رات کو وہ خواب دیکھتا ہے. کون؟ مسجد بنانے والا، وہ سیٹ جو مالک ہے خواب دیکھتا ہے. خواب میں اس کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کو داخلہ کیا، جنت میں اس کے لیے گھر اللہ تعالیٰ نے بنایا. اس کو خوشخبری ایک طرح سے ملی، اس کا جو جنت میں اس کا محل ہے، اس کا گھر ہے، اس کے گھر کے بازو سیم ٹو سیم گھر ہے. حیران ہو گیا، یہ کس کا گھر ہے؟ میں اکیلا بنایا نا اللہ کا گھر، یہ اللہ کا گھر میں نے بنایا، تو میرے گھر کے فوراً لگ کے بازو ہی سیم گھر ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ فوراً اٹھا، بے چین دن پورا اس کا بے چینی میں گیا. میں تو پورا پیسہ جتنا بھی وہ جو لگا تھا گھر بنانے کے، اللہ کا گھر بنانے کے لیے، تو پورا پیسہ میرا تھا، پورا کنکر کٹی سب میرے تھے، تو پھر یہ بازو کس کا گھر آ گیا؟ کام والوں کو بلایا بٹھایا. دیکھو اللہ سے ڈر کے بولو، میں تم سے وعدہ لیا تھا کسی کے پاس کچھ بھی نہیں لینا، تو تم کسی کے پاس لیے گیا یا خود اپنے آپ تعاون خود ڈالے گیا؟ تو سب منع کیے، سب بولے نہیں ہم کیا بھی کسی سے لے لیے، کچھ بھی نہیں. سوچ سمجھ کے بولو، بار بار اصرار کیا. ایک آدمی اٹھا بولا کہ ایک بوڑھی عورت جا رہی تھی، جاتے جاتے وہ ایک ٹوکرا دے کے چلے گئی، ایک ٹوکری دے کے چلے گئی، شاید یہ اسی کی وجہ سے ہے کہ آپ بے چین ہیں اس میں. تو فوراً بوڑھی کا گھر ڈھونڈتے ہوئے گیا، جا کر فوراً وہاں پہ اس کے گھر کو دستک دیا اور بات چیت کیا کہ دیکھو بوڑھی ماں، تمہیں جو ٹوکرا دیے تھے اس کی قیمت بولو، میں دے دیتا ہوں، اس کا پورا ثواب مجھے ملنا ہے، دوسروں کو نہیں ملنا، میرے کو ملنا ہے. یہ نیت میں نے پہلے ہی کی تھی، یہ سوچ میں پہلے ہی رکھا تھا. اب آپ نے جو کچھ داخل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا ایسا خواب دکھایا، ایسی ایسی بات ہے. بوڑھی تیاری نہیں ہے قیمت لینے کے لیے، ڈبل ٹریبل نہیں، اس سے بھی کئی گنا زیادہ دینے کے لیے بھی وہ مانگ رہا ہے. جنت میں محل صرف میرا ہو، یعنی اس مسجد بنانے کا پورا ثواب میرے لیے ہو، یہ اس نے بار بار اصرار کر رہا ہے، مانگ رہا ہے. تو وہ بوڑھی عورت تیار ہی نہیں. آخر پوچھا کیوں بوڑھیا تو تیار نہیں ہو رہی؟ تو بوڑھی بولنے لگی جو تجھے خواب دکھا ہے وہی خواب مجھے بھی دکھا ہے. کیا دی بھائی؟ ٹوکری دی ہے. ٹوکری مسجد کے لیے استعمال میں یہ آئے گا، یہ اس نے دیا ہے. میرے بھائی دیکھو، اللہ کا گھر بنانا اتنا عظیم عمل ہے. اللہ کا گھر بنانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں دیکھو، یہ تو اللہ کے گھر کے لیے کچھ دینا ہے، اچھی بات ہے، کچھ دینا ہے، دینے کی بات چھوڑو. ایک اور عمل بتاتا ہوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے جنت میں نیکیاں جو جا رہی ان نیکیوں کو مجھے دکھایا گیا. ایک بندے کو مجھے دکھایا گیا، وہ بندہ مسجد سے جا رہا تھا، مسجد میں ایک ٹن کا ایک گاڑی پڑی ہوئی تھی، وہ گاڑی اٹھا کے پھینک رہا ہے، وہ نیکی بھی مجھے جنت میں دکھائی دے رہی. میرے چھوٹے بھائیوں یہاں بیٹھے ہی جتنے بھی بچے، ان سے بھی میں درخواست کروں، ڈالو نہیں، اٹھاؤ، مسجد کے اندر سے کچرا نکالو، مسجد کی صاف صفائی کا خیال رکھو. یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہوتے ہیں. یہ چھوٹی سی چیز ہے میرے بھائیوں، روزانہ کام کرنا، روزانہ عمل کرنا، یہ کتنا بڑا فضیلت والا عمل ہے، کتنی فضیلت والا عمل ہے. ایک خادمہ تھی، ایک نوکرانی، بوڑھی عورت، کالی کلوٹی عورت، حبشی النسل عورت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو دیکھتے تھے، روزانہ وہ کچرا جھاڑا کرتی تھی. روزانہ فجر کی نماز کو آتے اللہ کے نبی، تہجد کے لیے مسجد کو آتے تو وہ بوڑھی عورت جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی. ایک صبح میں وہ نظر نہیں آئی، ایک صبح میں وہ نہیں دکھی. جب نہیں دکھی تو فوراً اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہاں گئی وہ عورت جو کچرا جھاڑو دیا کرتی تھی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کل کی رات وہ عورت فوت ہو گئی، وفات پا گئی، مر چکی ہے، ہم اس کو لے جا کر دفن کر دیے ہیں. آپ سو گئے تھے، آپ کے نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہا ہم نے، اسی لیے ہم نے اس کو دفن کر دیا. اللہ کے نبی کا چہرہ لال ہو گیا. کیا بات تھی میرے بھائیوں؟ بوڑھی عورت ہے، کالی کلوٹی، کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی حسن نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی جمال نہیں، مال نہیں. سبحان اللہ. تھا تو ایک ہی مسجد کا کام،
مسجد کا کام تھا، مسجد میں آ کر وہ باقاعدہ جھاڑو دیا کرتی تھی. اللہ کے نبی نہ دکھنے پر فوراً پوچھا، فوراً اس کے بارے میں جانچ کیا، سرچ کیا کہاں ہے وہ، اور اس طرح سے بتایا. اللہ کے نبی غصہ ہوئے صحابہ پہ، تم مجھے کیوں نہ اٹھائے؟ مجھے اٹھانا تھا، میں پڑھاتا تھا نماز جنازہ، چلو میرے ساتھ، بتاؤ اس کی مقبرہ، اس کی خبر مجھے بتاؤ. باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی سنت کو زندہ کیا. اللہ کے نبی کے ایک نیا عمل وہاں سے وجود میں آیا. اللہ کے نبی کی ایک سنت وہاں پیدا ہوئی. کون سی سنت؟ قبرستان کو بھی جا سکتے ہیں، قبرستان میں جا سکتے ہیں. جس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی اس کی نماز جنازہ وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ عمل کو بتایا اور پیدا کیا، اور یہ بتایا کہ باقاعدہ صحابہ اکرام جو پڑھ چکے تھے ان کو بھی کہا کہ سب باندھو میرے پیچھے، وہ بھی نماز پڑھے. کتنی بڑی بات ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کو بتا رہے ہیں، یہ عبادت ہے. یہ عبادت صرف مسجد سے جڑی ہوئی ہے، مسجد کے اندر عمل کرنے سے جڑی ہوئی ہے. تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو ذرا ہوشیار کریں. یہ کام جو ہم کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، ہم اس میں بزی ہیں، یہ پیسہ دھن دولت اس کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں زندگی سے ہمیں محبت لگی ہوئی ہے. یہ سب حقیقت نہیں ہے. آج ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، آج ہمیں پھنسایا جا رہا ہے، آج دنیا کا بہت لکھپتی کروڑ پتی بننے کی طرف راغب کیا جا رہا ہے. بھائی زندہ کتنے دن رہنا ہے؟ ہمیں ذرا سوچیں. ہم آج کھندا دے رہے، ہم آج کسی کی وفات کے بارے میں سن رہے، ہمیں بھی مرنا ہے ایک نہ ایک دن. مرنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اس بارے میں ذرا سوچیں، اس بارے میں ذرا غور کریں. اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ مسجد کے لیے حصہ بنائیں. ایک آدمی تھا جس کو بہت ایک چھوٹی مثال ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذرا اس طرح سے تیار رکھیں. ایک آدمی جس کو انگور بہت پسند تھے، وہ کیا کرا، گھر کو گیا، جا کے بھی 2 کلو انگور لے کے گیا، گھر میں رکھا. تھوڑی دیر میں ایک آدھا گھنٹے کے لیے باہر گیا تھا، انگور پورے کے پورے اولاد پوری کی پوری کھا لی، بیوی بچے سب کھا لیے. آ کے پوچھا کہ کہاں گئے انگور؟ میں بڑی پسند سے لایا تھا. تو وہ لوگ بیوی بچے کہنے لگے ہم کھا لیے، جو بچے جو لانا ہے اب اور لا لیں آپ، اس طرح سے کہنے لگے. تو وہ فوراً اٹھا، پھر 2 گھنٹوں کے بعد گھر آیا. بیوی پوچھی کہاں گئے پھر؟ تو کہنے لگا مجھے امید نہیں ہے میرے مرنے کے بعد تم میرے لیے کچھ نیکیاں کرو گے، اسی لیے میں نے میری جو جگہ تھی وہ جگہ میں مسجد کے لیے حصہ بنا کے رکھ دیا، مسجد کے لیے وہ وقف کر دیا ہوں میں. میرے بھائیو یہ واقعہ، یہ مثال ہے ہم سب کے لیے مثال ہے. ہم دنیا میں جب تک رہیں جب تک ہم ہیں، ہمارے بعد بھی ہمارے اکاؤنٹ میں ثواب اگر آنی ہے، ثواب ملنا ہے. ہمارا یہ جو دنیا کا گھر ہے، یہ گھر تو ہمارے ساتھ نہیں آنے والا. حقیقی جو گھر ہے، جو قبر ہے، قبر میں ہم جائیں گے. قبر کے اندر اگر ہمارا کو ساتھ دینا ہے تو ایسے ہی نیکی ہمیں ساتھ دیں گے. یہ دیواروں میں جتنے پتھر ہیں، ان پتھروں کے اوپر لگا پیسہ اگر آپ کا ہے تو آپ جانے کے بعد بھی جب تک یہ دیوار قائم ہے، جب تک یہ دیواریں رہیں گی، اس وقت تک اللہ آپ کو ثواب دیتا رہے گا. جگہ ہے، مسجد کے لیے جگہ خرید رہے، مدرسے کے لیے جگہ خرید رہے، وہ جگہ جب تک قیامت تک تو رہے گی نا جگہ. سبحان اللہ، قیامت تک کے لیے بھی آپ نہ رہیں، اللہ تعالیٰ ثواب برابر دیتا رہے گا. میرے بھائیو یہ ثواب، یہ نیکیاں ہمیں اللہ سے مکمل ایمان کے اوپر بھی حاصل ہوتی ہے. مکمل ایمان اگر ہمارا نہیں ہے تو میرے بھائیو حاصل نہیں ہونے والی. اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ نیکیوں کو ذرا ٹٹولیں، نیکیوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. ایک چھوٹی مثال میں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک واقعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سعد بن ناجحہ ان کا نام تھا، طبرانی کی روایت ہے. بڑا پیارا واقعہ. نیکی کس کو کہتے ہیں میں بتانا چاہ رہا ہوں. نیکی کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو ذرا احساس دلوانا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ وہ بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں گھر میں اسلام قبول کرنے کے لیے. اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا میرے جاہلیت میں، یعنی پرانے میں، اسلام میں نہیں لایا تھا، اس سے پہلے کچھ نیکیاں میں نے کی ہیں، وہ نیکیاں مجھے کام آئیں گی کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کیا ہے وہ بتاؤ مجھے پہلے. تو انہوں نے کہا میرے 2 اونٹ گم چکے تھے، 2 اونٹ میرے گم چکے تھے، میرا تیسرا اونٹ تھا، اس کے اوپر بیٹھ کے میں 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا. جب نکلا تو ڈھونڈتا اس پار تک چلا گیا، یعنی بہت دور چلا گیا. میں بہت محنت کے بعد مجھے میرے 2 اونٹ نظر آ گئے. ان 2 اونٹوں کو میں پا لیا. لینے کے لیے جب گیا تو ایک بوڑھا عورت جو اونٹوں کا چرواہا تھا، اونٹوں کی نگرانی کر رہا تھا، اس سے میں نے کہا کہ یہ اونٹ میرے ہیں، مجھے دے دو. تو اس نے کہا کہ چلتے ادھر آ گئی، تمہارے ہیں تو لے کر جاؤ.
جب جانے ہی والا تھا پانی مانگا، میں بہت دور سے آیا تو پانی کے ساتھ ساتھ کھجور بھی دیا۔ کھانے میں بیٹھے جو اونٹوں کی نگہبانی کرنے والا تھا، اونٹوں کی نگرانی کرنے والا تھا، اس کے گھر سے عورت کی چیخ کی آواز آئی۔ چیخ کی آواز یہ تھی کہ وہاں ڈلیوری ہوئی ان کی عورت کی، تو وہ اس وقت وہ اونٹوں کو نگہبانی کرنے والا کہنے لگا، زور سے پوچھنے لگا کہ بچہ ہے کہ بچی، بچہ ہے یا بچی ہے، یہ اس نے پوچھا۔ تو یہاں ساسا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بچی ہو یا بچہ ہو تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا بچہ ہو تو میرا قبیلہ سنبھالے گا، میرے خاندان کی شان بڑھائے گا، بچی اگر ہے تو اسے ابھی کے ابھی دفن کروں گا میں، یہ اس نے کہا۔ اس وقت بیٹی ہی ہوئی، اس کو بیٹی کو لایا گیا۔ تو ساسا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی میں نے اس سے پوچھا تو مذاق کر رہا ہے کہ صحیح کر رہا ہے کہ اپنی بچی کو اس زمین کے اندر تو دفنائے گا؟ تو اس نے کہا ہاں میں دفنا کے رکھوں گا، میں دفنا کے چھوڑوں گا اسے، میں دفنا کے ہی دم لوں گا، میں اسے ایسے ہی چھوڑ رہنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے داماد کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہ رہا ہوں، یہ اس نے کہا، یہ وجہ وہ بتایا۔ تو ساسا کہتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی میں نے اس سے ایک آفر دیا کہ یہ 2 اونٹ جو ڈھونڈنے کے لیے میں تیسرے اونٹ پر بیٹھ کے دور دراز سے آیا تھا، یہ 2 اونٹ لے لے اور بچی کو مجھے دے دے، بچی کو مجھے دے دے۔ اس نے کہا کہ 2 اونٹ نہیں، تو جس پر بیٹھ کے آیا وہ بھی دے دے۔ تو ٹھیک ہے، تو ایک آدمی کو بھیج میرے ساتھ، یہ 3 اونٹ تیرے ہیں، تجھے میں دے دوں گا، مجھے بچی دے دے۔ اس طرح سے میں نے 360 بچیوں کو بچایا، ایک ایک بچی کے عوض میں 3 اونٹ دے کر۔ تو ساسا پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا یہ نیکی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے جاتے، اس کی باتیں سنتے وقت اللہ کے نبی روتے جاتے اور اس سے کہتے، اس کو بغل سے لگاتے، اس کو گلے سے لگاتے ہوئے، اس کے پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے کہتے یہ نیکی ہی ہے، یہ نیکی ہی ہے۔ اللہ کے نبی اسے احساس دلاتی یہ نیکی ہی ہے، بار بار کہتے۔ میرے بھائیوں میں اس واقعے کے ذریعے سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں آج عورتوں کی بھی کیا حال ہے، عورتوں کی بھی کیسی کیسی حالتیں ہو گئی۔ عورتوں کو تعلیم نہ دینے کی وجہ سے آج گھر گھر قبرستان بن چکے ہیں۔ آج ہمارے بچے بگڑ کر باپوں کو جواب دیتے ہیں، ایسے ایسے جملے ایسے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ 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 ہم سب کو بچائے، بڑے بڑوں کو بھی نہیں معلوم ہوتی۔ ایسے بگاڑ سب بھی عورتوں کی وجہ سے، یعنی عورتوں کو تعلیم نہ دینے کی وجہ سے ہو رہا۔ ایک طرف برقع حجاب کے اوپر مسئلہ، ایک طرف عورتوں کی یہ ناقدری، عورتوں کا دین سے دوری، عورتوں کا مسجد سے دور رہنے، عورتوں کا دینی تعلیم سے دور رہنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا۔ اسلام نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا، سبحان اللہ۔ ایک چھوٹی ننھی معصوم بچی سے جب پوچھا جا رہا ہے تم برقع کیوں پہنتے ہو، اس نے موبائل فون پوچھا، یہ موبائل فون میں تم یہ پوچھ کیوں لگاتے ہو؟ اس نے کہا سیفٹی کے لیے۔ ارے بھائی یہ عورت تو ہیرا ہے، عورت تو ہیرا ہے، اس کی سیفٹی میں کیوں نہ کروں؟ یہ چھوٹی ننھی معصوم بچی اسلام والی بچی بتا رہی۔ تو میرے بھائیو اسلام نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا، یہ نیکیاں ہی ہیں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نیکی، سبحان اللہ، نیکی کو سمجھو۔ یہ واقعے سے ہی ہم اپنے دلوں کو ذرا ٹٹولیں کہ کتنی بڑی نیکی ہے عورت بچی کو پالنا، بچانا، اور اس کی حفاظت کرنا، اس کو شادی کرنا۔ اللہ کے نبی نے جنت کی ضمانت دی۔ جنت ہے اس آدمی کے لیے جو 2 بچیوں کو پالے پوسے بڑا کرے، شادی کرے، سبحان اللہ۔ نیکی ہے یہ، کیسی نیکی ہے؟ اس ایک نیکی کے عوض میں اللہ جنت کی ضمانت دے رہا، جنت کی گارنٹی دے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ انہی نیکیوں میں، یہ سب نیکیاں ہیں میرے بھائیو۔ آپ مسجد کو آ رہے ہیں تو ایک قدم پر ایک نیکی، کتنے قدم آپ ڈال رہے ہیں اتنے نیکیاں آپ کو مل رہے ہیں میرے بھائیو۔ نیکی کا احساس میں دلانا چاہ رہا ہوں۔ بہرحال اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے خلاصہ کلام میں یہی کہوں گا، مسجدوں کو جتنا ہو سکے آباد کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کہ ہمارے زمانے میں، ہمارے دور میں ہر گلی میں ایک مسجد ہوا کرتی تھی، وہ مسجد کو ہم مرکز کی حیثیت سے جانتے تھے۔ آج ہمارے بیچ میں جھگڑے ہوتے ہیں، میں امیر ہوں تو امیر ہے، میں بڑا ہوں تو بڑا ہے۔ یہ بڑھ پڑے کو چھوڑو، خبر میں آنے والا نہیں ہے میرے بھائیو۔ ہم کام کریں، کام سے جڑیں، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے لیے آگے بڑھ جائیں۔ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ احفظ اللہ تحفظ کا اللہ کے نبی نے فرمایا، جھوٹے نہیں ہیں اللہ کے نبی، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، جھوٹے ہیں تو ہم ہیں، جھوٹے ہیں تو ہمارا عمل جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں کر رہا، شکایتیں کر رہے ہیں نا۔ ذرا دیکھو دلوں میں ٹٹولو، کتنا ایمان ہمارے دلوں میں ہے، کتنی محبت ہمیں مسجدوں سے، اللہ کے گھروں سے۔ اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کی پسند سے ہماری پسند ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مسجد اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ أَسْوَاقُهَا، اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے بدترین ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں، جو کاروباری دکانداری نہیں ہیں۔ ہم سب لوگ جو سودا خریدنے کے لیے جاتے ہیں وہاں بیٹھ نہ جائیں،
वहां से फौरन अपने काम को पूरा करके वापस आ जाएं। ये अल्लाह के नबी की हदीस है। रहो तो अल्लाह के घरों में रहो, ये अल्लाह के नबी की तालीम है। तो मेरा जो आदमी मस्जिद को बार बार आता है, उसके ईमान की गवाही देने के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि जो आदमी ज्यादा मस्जिद को आता है वो मोमिन है, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो मैं अपनी बात को खत्म करते हुए अल्लाह से मैं दुआ करूंगा, इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को माफ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह हम सब गुनहगार हैं, खताएं हमसे हुई, सुस्ती कोताही हमसे हो रही, नमाजों में हम कोताही करते हैं, नमाजें हमसे छूट जाते हैं। अल्लाह हम सबको माफ फरमा, हम सबको मग़फ़िरत अता फरमा, हमें तौबा करने की, कसरत से तौबा करने की, मग़फ़िरत मांगने की अल्लाह हम सबको तौफीक दे। अल्लाह हमारे पिछले रमज़ान की तमाम नेकियों को कबूल फरमा। अल्लाह हम सबको आपस में मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। हमें जो भी बदगुमानियां होती हैं, झगड़े होते हैं, अल्लाह हम सबको सल्यूशन और उसके सुलह करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों को जब तक जिंदा रख, ईमान को सीखने वाला बना के रख और ईमान के ऊपर अमल करने वाला बना के जिंदा रख। अल्लाह हम सबको दीन को अच्छी तरह समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको एक बनने की और इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहने की हम सबको तौफीक अता फरमा। अल्लाह मस्जिदों की हिफाजत करने की तौफीक दे। अल्लाह मस्जिदों के अंदर जो तालीम होती है उसको सीखने और उसको दूसरों तक ले जाने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब लोगों को पंजगाना नमाजों का पाबंद बना, 5 वक्त नमाजों को वक्त पर अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको 5 वक्त इसी तरह नमाज पढ़ने की तौफीक दे जिस तरह हम जुमा की, ईदैन की हिफाजत करते हैं, ईदैन की पाबंदी करते हैं। अल्लाह हम सबको जब मौत दे तो ईमान और इस्लाम की हालत में हमें मौत दे, मौत के बाद की तैयारी करने की अभी से हमें तौफीक अता फरमा। कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी करने की तौफीक दे। जो भी ईमान की हालत में वफात पाए अल्लाह सबकी मग़फ़िरत अता फरमा। हम सबको भी उन तमाम जो लोग वफात पाए हैं उनसे इबरत हासिल करने की तौफीक दे। अल्लाह हमें आखिरी सांसों में जब पहुंचा तो हमारी ज़बानों पर कलमा तय्यबा जारी फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिमा